بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی پہاڑ یا جھیل سے بہت سا پانی نکل کر خشکی پر دور تک بہتا چلا جاتا ہے تو اسے دریا کہتے ہیں۔ دریا تو کسی دوسرے دریا سے جا ملتا ہے یا کسی بحر یا بحیرے میں جا گرتا ہے۔ دریا بذات خود مستقل بھی ہوتے ہیں اور معاون بھی۔ ایک دریا دوسرے دریا میں جا گرے تو معاون کہلاتا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے چند دریاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کہاں سے نکلتے ہیں یا کس سے جا ملتے ہیں۔ دریائے سندھ۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے بڑا اور اہم دریا ہے۔ دریائے سندھ کی شروعات تبت کی ایک جھیل مانسرور کے قریب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد دریا بھارت اور پاکستان کشمیر سے گزرتا ہوا صوبہ سرحد میں داخل ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں اسے اباسین بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے دریاؤں کا باپ۔ دریائے سندھ کو شیر دریا بھی کہا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں دریا پہاڑوں سے میدانوں میں اتر آتا ہے اور اس کے بعد صوبہ پنجاب اور سندھ سے گزرتا ہوا کراچی کے قریب بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ دریائے بیاس۔ دریائے بیاس کو ہمالیہ سے نکلتا ہے اور مشرقی پنجاب بھارت کے اضلاع امرتسر اور جالندھر کے درمیان سے گزرتا ہوا فیروز پور کے قریب دریائے ستلج سے مل جاتا ہے۔ پھر مؤخر الذکر نام سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ 326 قبل مسیح میں اسکندر اعظم کی فوجیں یہاں آ کر رک گئی تھیں۔ دریائے جہلم۔ دریائے جہلم کو ہمالیہ میں چشمہ ویری ناگ سے نکل کر سری نگر کی ڈل جھیل سے پانی لیتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور جنوب مغرب کو بہتا ہوا تریموں کے مقام پر یہ دریائے چناب سے مل جاتا ہے۔ یہ مغربی پنجاب کے دریاؤں میں سے اہم دریا ہے۔ یہ سارے دریا پنجنت کے قریب دریائے سندھ میں مل جاتے ہیں۔ رسول کے مقام پر دریائے سندھ سے نہر لوئر جہلم نکالی گئی ہے جو ضلع شاہپور کو سیراب کرتی ہے۔ رسول کی پن بجلی کا منصوبہ اسی کے مرہون منت ہے۔ نہر اوپر جہلم منگلہ آزاد کشمیر کے مقام پر سے نکالی گئی ہے اور ضلع گجرات کے بعض علاقوں کو سیراب کرتی ہے۔ آبپاشی کے علاوہ ریاست کشمیر میں عمارتی لکڑی کی برآمد کا سب سے بڑا اور آسان ذریعہ یہی دریا ہے۔ اسکندر اعظم اور پورس کی لڑائی اسی دریا کے کنارے لڑی گئی تھی۔ اسکندر اعظم نے اس فتح کی یادگار میں دریائے جہلم کے کنارے 2 شہر آباد کیے۔ پہلا شہر بالکل اسی مقام پر تھا جہاں لڑائی ہوئی تھی اور دوسرا دریا کے اس پار یونانی کیمپ میں بسایا گیا تھا۔ اس شہر کو اسکندر اعظم نے اپنے محبوب گھوڑے بیوسیفاتس سے منسوب کیا جو اس لڑائی میں کام آیا تھا۔ دریائے حب۔ دریائے حب پاکستان میں کراچی کے قریب واقع ایک چھوٹا دریا ہے۔ یہ بلوچستان کے ضلع لسبیلا میں کوہ کھیر تھر سے شروع ہو کر بحیرہ عرب میں گرتا ہے۔ اپنے آخری حصے میں یہ دریا صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کے مابین سرحد بناتا ہے۔ 1981 عیسوی میں اس دریا پر ایک ڈیم بنایا گیا جسے حب ڈیم کہتے ہیں۔ یہ ڈیم لسبیلا کے لیے آبپاشی اور کراچی کے لیے پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔ دریائے آستور۔ دریائے آستور دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے جو کہ وادی آستور میں سے بہتا ہے۔ دریا درہ برزل کی مغربی ڈھلان سے شروع ہوتا ہے۔ دریائے آستور دریائے گلگت کو متناسقات کے مقام پر ملتا ہے۔ دریائے باڑہ۔ دریائے باڑہ خیبر ایجنسی خیبر پختونخوا پاکستان میں ایک دریا ہے۔ دریائے باڑہ کی ابتدا وادی تراہ تحصیل باڑہ خیبر ایجنسی سے ہوتی ہے۔ یہ دریائے کابل جو کہ وارسک ڈیم سے نکلتا ہے میں شامل ہونے کے بعد پشاور میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا رخ شمال مشرقی سندھ میں ضلع نوشہرہ کی طرف ہوتا ہے۔ دریائے توی۔ دریائے توی ایک ایسا دریا ہے جو کہ جموں شہر میں بہتا ہے۔ عام طور پر بھارت میں دیگر دریاؤں کی طرح دریائے توی بھی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دریائے توی کی لمبائی 141 کلومیٹر 88 میل ہے۔ دریا 300 میٹر 980 فٹ جموں شہر کے پل کے قریب وسیع ہے۔ جموں شہر کے بعد یہ پاکستان میں پنجاب کے دریائے چناب میں شامل ہو جاتا ہے۔ دریائے توی دریائے چناب کا بائیں کنارے پر ایک اہم معاون دریا ہے۔ دریائے جندی۔ دریائے جندی جسے کوٹ اور منظری بابا کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، پاکستان کے شمالی علاقے مالکانڈ چارسدہ خیبر پختونخوا سے شروع ہونے والا ایک دریا ہے۔ سال کے ابتدائی مہینوں کے دوران دریائے جندی میں بہت ہی محدود پانی ہوتا ہے، لیکن موسم گرما کے مہینوں اس میں کافی برساتی پانی موجود ہوتا ہے۔ دریائے کابل اور دریائے جندی کے ارد گرد کے علاقوں کا شمار خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ سینچائی والے علاقوں میں کیا جاتا ہے۔ دریائے روپل۔
دریائے روپل شمالی پاکستان میں روپل گلیشیئر سے شروع ہونے والی ایک برفانی ندی ہے۔ یہ وادی روپل میں نانگا پروت کے جنوب میں بہتی ہے، اس کے بعد یہ دریائے آستور میں مل جاتی ہے۔ دریائے شنگو۔ دریائے شنگو سرو دریا کا ایک معاون دریا ہے اور لداخ کے علاقے میں بہتا ہے۔ دریائے شنگو بھارت سے پاکستان میں آزاد کشمیر کے مقام پر داخل ہوتا ہے اور دراس ندی سے ملتا ہے، جو کہ کارگل سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دریائے شنگو کا پانی لداخ میں دیگر دریاؤں سے صاف ہے، کیونکہ یہ برف پگھلنے سے تشکیل میں آتا ہے۔